جزاک اللہ ماشاءاللہ حافظ اجمل صاحب بہت ہی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اب اس محفل کے آخری صنفان کو میں دعوت دے رہا ہوں، ان کے بعد قبلہ علامہ صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ مختصر سے وقت کے لیے میں ملتمس ہوں محمد عاصم سے آپ تشریف لائیں، جو تھاتی سے تشریف لائے ہوئے بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ جنت بھی گوار ہے مگر میرے لیے، اے کاش بے تقدیر میری مدینہ لکھ دے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا۔ منکر ہو جہاں پر کا محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہو دوزخ سے بچا لینا، رسوائے زمانہ ہو دوزخ سے بچا لینا۔ مقبول دعا میری منظور خدا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم، میں مائک حوالے کر رہا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرحمن جامی صاحب کے، ان کی آمد سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
ختم نبوت نارے ختم نبوت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ ومحبہ وانصارہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک سلم وصلی علیہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ سبحان اللہ بے بسم اللہ اسم اللہ بے بسم اللہ اسم اللہ سرور عالم نالی شفاعت سرور عالم بچسی عالم سارا بے حد درود سونے تے حدوں بے حد درود نبی کے جس کا ایڈ پسارا جنا ملیا نبی سہارا اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد بے حد و بے حساب درود و سلام
ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آنے والے امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اللہ کے خصوصی کرم سے آج ہم سب اس خوبصورت گھر میں جناب محترم مرحوم مغفور حاجی عبدالخالق صاحب کے گھر میں حضور کے ذکر کی بزم سجا کے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر سال ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، اور میرا اپنا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، میری محبت کا یہ اعلان ہے کہ جہاں جہاں میرے نبی کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ، وہ گھر، وہ مقام اللہ نے چنے ہوئے، چاہے حاجی عبدالخالق کا گھر ہو یا حاجی تصدق صاحب کا گھر ہو یا زمین کا کوئی اور گھر ہو، کوئی اور جگہ ہو، جہاں بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے اللہ نے چنی ہوئی ہوتی مجھے، سبحان اللہ، خدا کی نگاہ رحمت کے اندر ہوتی وہ جگہ، اللہ کی نگاہ کرم کے اندر ہوتی وہ جگہ جہاں مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ روز اعظم سے خدا کا قانون ہے، جب میرے رب نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ بھیجا، ایک اکیلے واحد آدم تھے، ایک انسان بس۔ جناب آدم جنت سے نکلے اور زمین پہ پہنچے تو زمین کا جو عالم تھا، وہ لکھنے والے جو بزرگ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ زمین پہ ہو کا عالم تھا، یعنی عجیب و کیفیت تھی، عجیب و غریب کیفیت تھی اس دھرتی کی۔ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی مہک نہیں ہے، کوئی خوشبو نہیں ہے، کوئی رونق نہیں ہے، کوئی سج دھج نہیں ہے اس دھرتی کے اندر، یعنی زمین پر آثار زندگی نہیں ہے، زندگی کی رونق نہیں ہے، ہو کا عالم ہے۔ اس عالم ہو کے اندر جناب آدم صفی اللہ دھرتی ہے، اس عالم میں اللہ کے نبی جناب آدم، ہمارے باپ، ہماری جد، ساری اولاد آدمیت کے بابا آدم علیہ السلام زمین پہ آئے۔ جب زمین پہ آئے تو پھر علماء نے یہ لکھا ہے، مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے، محققین کرام نے، محدثین کرام نے، جن پہ اللہ کا کرم ہے، جنہیں اللہ نے علم کا خزانہ دیا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ آدم علیہ السلام اس دھرتی پہ آ کے 350 سال تک روتے ہیں۔ روئے کیوں؟ کہ اللہ یہ کیسی جگہ ہے، کیسے آباد ہوگی، کیسے رونق لگے گی، کیسے اس دھرتی میں نور آئے گا، کیسے اس کی ویرانیاں ختم ہوگی، کیسے اس کی وحشت ناکیاں ختم ہوگی، کیسے اس دھرتی پہ جو ہے نا وہ رہا جائے گا، کون رہے گا، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ یا اللہ یہ کیسی جگہ ہے، جنت سے آئے تھے نا، اور جنت کا منظر قرآن کے اندر، قرآن کے آخری پاروں میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ جنت وہ ہے جہاں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کس طرح خدا نے جنت بنائی ہے، کس طرح سجائی ہے، قرآن پاک کے اندر جنت کے احوال موجود ہیں۔ اگر اللہ ہمت دے، اللہ طاقت دے، توفیق دے تو ہم قرآن کی روح سے جنت کے نظارے کریں، قرآن کے اندر پڑھ کے تو پتہ چلتا ہے کہ میرے رب نے جو اپنے خالص اور مخلص بندوں کے لیے جو ٹھکانہ اور جو جگہ تلاش کی ہے، وہ اس جگہ کو اللہ نے کس طرح سے سجایا ہے، کیسے مزین کیا خدا نے اس دھرتی، اس جگہ کو جہاں اس نے اپنے بندوں کو رکھنا ہے، اور ہم نے جہاں خدا کو رکھنا ہے، ہم نے کیسے سجایا۔ حضور کا میلاد ہے، سچی بات کہنا میرا حق بنتا ہے، اور میں اس علاقے کا یوں کہنے کہ اگر یہ کہہ دوں کہ مبالغہ نہیں ہوگا، میں اس میں کوئی جھوٹ ہے، میں پرانا خدمتگار ہوں اس علاقے کا، پرانا خادم ہوں، تو میرا یہ حق بنتا کہنا خدا نے ہمارے لیے جو جگہ بنائی ہے اس کو کیسے سجایا۔ قرآن گواہی دیتا ہے، قرآن کے آخری پاروں کے اندر اس کے احوال بڑے مفصل طریقے سے خدا نے بتائے کہ اے مومنین، اے میرے مخلص بندو، مجھے ایک بزرگ کو برتر ماننے والوں، میں نے تمہارے لیے جو ٹھکانہ بنایا ہے اس کی چمک دمک یہ ہے
सुभान अल्लाह। कुरान के अंदर उसके अहवाल सारे मौजूद हैं। जन्नत के अंदर क्या है, नहरें कैसी हैं, मकान कैसे हैं, दरख्त कैसे हैं, नेमतें कैसी हैं, वहाँ की सज-धज कैसी है, वहाँ हूर कैसी है, गिलमान कैसे हैं, वहाँ बर्तन कैसे हैं, असबाब कैसे हैं, वहाँ क्या क्या तुम्हें दिया और तुम्हें मिलेगा, वो सारा अल्लाह ने कुरान के अंदर बताया। सुभान अल्लाह। बेशक ये तो हमारी जगह थी जो खुदा ने बनाई हमारे लिए। अगर हम यहाँ पे अपने रब के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजार के जाए तो फिर वो जगह जिसकी कुरान ने खुशखबरी दी है वो जगह हमारी मुंतजिर है। वो जन्नत हमारे इंतजार के अंदर है। खुदा ने फिर उस जन्नत के अंदर मेरा तेरा ठिकाना बना दिया है। लेकिन खुदा ने जिसके अंदर हमने जाके बसना है, खुदा ने उसको कैसे सजाया, कुरान गवाही देता है। जहाँ खुदा ने आके बसना है, हमने उसको कैसे सजाया। अल्लाह। ये नुक्ता है, मैं तवज्जो चाहूंगा आज इस बरकत वाली महफिल के वसीले से। जहाँ खुदा ने बसना है, यहाँ खुदा ने रहना है, हमने उसको कैसे सजाया। अल्लाह फरमाता है कि मैं आसमान के अंदर नहीं समा सकता, मैं जमीन में नहीं समा सकता। यानी इतनी शान वाला रब है कि मैं ना आसमानों में समा सकता हूँ ना जमीन में समा सकता हूँ। लेकिन ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारा दिल वो जगह है जहाँ खुदा खुदा किसी जगह मैं नहीं समा सकता, किसी जगह मैं रुक नहीं सकता। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरा कोई मकान नहीं है। खुदा ला मकान है, लामकीन है। खुदा का कोई मकान नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन फरमाया मेरे मुस्तफा का दामन रहमत पकड़ने वालों, तुम्हारा दिल वो जगह है जहां तुम्हारे रब की जलवागाह है। खुदा ने जन्नत बनाई मेरे तेरे लिए, क्या कुछ लगाया उस जन्नत के अंदर। कुरान कहता है कि किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारी सोच के अंदर किसी चीज का ख्याल या तसव्वुर तुम्हारे ज़हन के अंदर बाद में आएगा, खुदा तुम्हारे सामने उसको पहले हाजिर करके रखेगा। इतना मजा दरख्त लगे हुए फल है दरख्तों में। अब एक जन्नती जन्नत के अंदर टहल रहा है, उसने यूं करके दरख्त को देखा जो जन्नत में लगा हुआ है, उस पे एक यानी सेब ही समझ ले, सेब लगा हुआ है ना, उसके साथ एक दाना लटक रहा है। जन्नती ने यूं करके नजर दौड़ा के उस एक दाने को अपना मरकज़े अपने नजर का महवर बना लिया और दिल के अंदर ख्याल था इसे उतारूं। जैसे दुनिया में करते हैं ना, दाना देखा है बहुत खूबसूरत है, दिल चाह रहा है कि इस दाने को मैं उतारूं और इसको तोड़ के मैं खा जाऊं, कितना खूबसूरत है। तो जन्नती जन्नत के अंदर जा रहा है, उसने दाना देखा, सेब का दाना था, कोई भी जन्नती फल था, उसने फल देखा और दिल के अंदर ख्याल आया इसको उतारूं और खा जाऊं। अभी ख्याल आया ही था कि अल्लाह ने हुक्म दिया, दरख्त ने वो फल उसके करीब करके रख दिया। जी जन्नत है, वो फल उस दरख्त अपने आप चाहिए, उस आखिर हाँ के ना जाए खाई ये चाहिए कूटे आ गया, उस आखिर आके खा ना जाए अक्का मुंह आ गया तुम्हारी तरीके। ये जन्नत है। सुभान अल्लाह। जहाँ हमने मैं तवज्जो चाहूंगा, जहाँ हमने जाना है उसके यूं कहते कि उसके मजे ये है, उसे खुदा ने ऐसे बनाया है। जहाँ खुदा ने हमें हमने उसे कैसा बनाया है। कोई दुनिया में फितना थे जड़ा इतना ना हुआ तवज्जो चाहता तुसा नहीं लेकिन किसी को मैं अज तक ना कदा किसी को चिकड़ सटिया, ना कदा किसी को कोई इतराज किया, ना कदा किसी को कोई तान की, किसी किसी नाल भी कोई गर्ज नहीं होना। लेकिन सिर्फ इस चीज नाल गर्ज है कि तुसा ने जेड़े दिल है ना, ये मुहब्बत रसूल ने मदीने बड़ी जान बस। जहाँ हमने जाना है वो कैसी जगह है, जहाँ खुदा आके रहता है वो कैसी जगह है, क्या इसके अंदर हमने क्या रखा है। सुभान अल्लाह। हुजूर की मिलाद का सदका इसको ऐसा साफ रखो, ऐसा साफ रखो। अल्लाह फरमाता है बंदे जरा इतना तो ख्याल कर ले यार, शैतान तेरा दुश्मन है। इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, कुरान के ऐलान के मुताबिक शैतान तेरा दुश्मन है। अल्लाह फरमाता है मैंने तेरे दुश्मन का दाखिला जन्नत में बंद कर रखा है। जो तेरा दुश्मन है वो जन्नत के अंदर नहीं दाखिल हो सकता, वो जन्नत की दीवार को छू भी नहीं पाएगा, जन्नत की तरफ देख भी नहीं सकता। क्यों कि आप बंदे वो तेरा
دشمن ہے تو جو میرا دشمن ہے میں نے اسے جنت سے دور رکھا ہے، جو میرا دشمن ہے تو نے دل میں بٹھا رکھا ہے۔ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ جو میرا دشمن ہے اس کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ کیا وفاداری عیسیٰ کی آخر ہے؟ کیا وفا عیسیٰ کی اتنا نہ آیا؟ بہرحال مصطفیٰ کریم نے میلاد پاک میں پاکیزہ وزن لوگو دوستو تسا اپنے خدائے بزرگ ہو، برتر نے خالص تے مخلص بندے ہو، نبی نے سچے تے سچے امتی ہو، اس کی صاف رکھو تاکہ خدا نہیں اس نے وچ جلوہ گری ہے اللہ تاکہ خدا نہیں اس نے وچ اللہ نے رہنے نہیں جگہ، یہ اللہ کا مکان آ۔ اور اس واسطے تے میاں صاحب ایک موقع پر یہ تنبیہ کری تو فرمایا صاحب مسجد ڈھا دے، مسجد ڈھائی ہو جا ہونی بڑی گل کی نے فرمایا مسجد ڈھا دے، ڈھا دے، مسجد ڈھا دے، خدا کا گھر ہے، مسجد ہے، لوگ بناتے ہیں، فرمایا تو ڈھائی جوڑ، اللہ تو پٹی جوڑ، یہ تھوڑا دل کرنا مسجد پٹی جوڑ، مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ کہندا ہر بندے دا دل نہ ڈھانی رب دلاں وچ رہندا۔ اس نے رہنے نہیں جگہ ہے، یہ اس نے رہنے نہیں جگہ، اس کی صاف کرو، اس کی پاک کرو، اس کی طیب کرو، اس نے وچ اس نے جلوہ گری ہے، اس نے وچ اس نے نور ہے، اس نے وچ اس نے ٹھکانہ ہے، تے جس لے تساں اس کی پاک کرسو نا، جس لے اس جنت پاک کریم رکھی ہے کہ مارے بندے کھیا سے مٹی بننے والے اس جنت وچ باہر لٹ سن تے اوہی تصور کریدا ہے کہ میرا نبی دل آئے گا، اس میں رہنا ہے۔ دل کو صاف کر لو گے، میرا عقیدہ، میرا اعلان ہے، میرا چیلنج ہو سکتا ہے پھر زندگی مجھے ملے نہ ملے، اگر ہوئی تو میں انشاءاللہ حاضر ہوتا رہوں گا، اور اگر زندگی ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے موقع ملے یا نہ ملے، چونکہ اب آخری لمحات ہیں، ٹھیک ہے نا، اثر ہے تو اثر کے بعد تو ٹائم تھوڑا ہی بچتا ہے، بہت کم وقت ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے زندگی وفا کرے نہ کرے، لیکن ایک بات لکھ کے لے جاؤ نوجوانوں، یہ تم نے صاف کر لیا، پھر زندگی کی بہاریں اور لذت دیکھنا، اس کی صاف کری کنو زندگی کی لذت تک کیا ہے، زندگی تھی کیا یہ تسان پتہ لگ سی، اس زندگی نہ سواد کیا تسان پتہ لگ سی، اس زندگی نہ معنی کیا تسان کی پتہ لگ سی، اس زندگی میں حقیقت کیا یہ تسان کی پتہ لگ سی، اس زندگی میں چاشنی کیا یہ تسان کی پتہ، اس کی صاف کرو وہ اچھا ہے، پھر تو سکی پتہ لگے، پھر وہ جس لئے مکان بچ بیٹھا ہوا تو پھر پتہ لگنا رونکا نہ تے بیلیا نہ تے ڈھنگنا، پھر پتہ لگنا مکین اچھا ہے، مکان بچ رہے، پھر تو سکی پتہ لگا کہ یہ زندگی چیز کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر تسلسل چل رہا ہے، بھی سن لیجئے، جن کے قلوب صاف تھے نا، اس کے رہنے کے قابل تھے، اس کی ذات آئی، اس کا نور آیا، اور وہ قلوب کے اندر جب جلوہ گر ہوا تو پھر انہوں نے زندگی جب گزارنی شروع کی نا، یہ لمحے گزرے، یہ گھڑیاں گزری، یہ وقت گزرا، یہ اوقات گزرے، یہ دن گزرے، یہ راتیں گزری، تو پھر وہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ زندگی آمد پر آئے بندگی، کی جلوہ گری شامل حال تھی۔ سبحان اللہ۔ آج تک مولوی پٹر نہیں آگا، مولوی لگا رہنے گے، میں کام ہی ہے نا، تنہائی جی کتنے ہیں، الویدے کھانے ہیں، یہ الویدے کھچانے ہیں، کپڑ کھانے ہیں، اینا کام آناخنے رہنے نا، لیکن جب اس کا کرم شامل حال ہو جائے، کسی مولوی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ضمیر کہے گا لوگوں زندگی آمد پر آئے بندگی، بے بندگی شرمندگی، رحمت ساتھ ہے، پھر خود کہو گے کہ خدا کی عبادت کو چھوڑ کے جو جیا جائے وہ کو جینا ہے، اسے تو موت بہتر ہے۔ اللہ یہ میرا مقصود تھا، یہ بات، یہ پیغام دینا کہ خدا کی عبادت کو چھوڑ کے
خدا کی بندگی کو چھوڑ کے کیوں اس کا کرم شامل حال ہوگا تب نہیں تو ایسے نہیں مولویاں نے مزدورے اس کا کرم آئے گا جب اس کی جلوہ گری ہوگی نا قلب میں پھر خود کہو گے کہ خدا کے سامنے جھکے بنا جینا کوئی جینا ہے خود کہو گے کسی کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہوگی کسی کے کہے کی ضرورت نہیں ہوگی کسی کی آواز کی ضرورت نہیں ہوگی کسی کی اعلان کی ضرورت نہیں ہوگی خود کہو گے کہ جو خدا کے سامنے نہ جھک سکے اس کا کوئی جینا ہے اس نے تو بہت ہزار درجے جنگی ہے جنہیں بندہ چکی سکتا ہے اصل اتنے گئے گزرے یارو بابا صاحب بابا بڈھا مارے تو زیادہ بڈھا آخری عمر میں اسے تیر پتر پوڑی کی نیچے کھا جو اللہ صاحب چارہ ہے نکا میں لگی ہے کام کے ساتھ چلنا تو پوڑی کی نیچے ڈاکٹر ہم لوگ کھین اپریشن کرا ڈاکٹر صاحب اپریشن کر سکتا موتیا صاحب اپریشن کری تے جس لئے وہ پٹی شکتی لائی نا تے باوے والی کی بار گڑے آنے تے انہوں تیاں پتران کی تے باوے کی بھی سنائی جا کیا ڈاکٹر تو بابا ایک ہفتہ چنگی احتیاط کریں نوی تے تازی آنکھ ہے تے چنگی احتیاط کریں چنگی احتیاط مطلب تو خراب ہو جائے جی تو بگڑی گئی سیدھی ہونی ہونا بگڑی گئی نا شروعات تو پھر آنکھ نہیں سیدھی ہونی تے احتیاط کریں کیا احتیاط ہے کہ اینا مون تکیا نہ بہت زیادہ ہے اوکڑیا بھی نہ تے اوکڑی تے کم بھی کوئی نہ کریا تے نماز میں نہ نماز سجدہ نہ دیا سجدہ نہ دیا سجدہ نہ دیا کیونکہ بہت پیسے نہ کھی بن اور حقیقت ہے آنکھ بنواؤ سجدہ نہیں دے سکتے ہو تم بیٹھ کے پڑھو یا اشارے سے پڑھو کسی طریقے سے پڑھو سجدے میں نہیں جا سکتے ہو کچھ دن تو اس بھی آخر صاحب بابا سجدہ نہ دیا تھی ہم ادھر میں مجھے کتا گھر آئے بابا جی امن کرے ہوں ذرا نمی آنکھ تازی آنکھ ہے تو بعد یہ قضام پڑی کہ سا ساتھ میں صحیح ہو نہیں قرآن نہ سنے ہو تو بعد اٹھن کھڑ گیا مسلم بابا جی نہ اٹھیا نہیں تو دو چار دیڑے صبر رکھیا ہے صبر اڈی رکھیا دو چار دیڑے مت خراب ہو جائے بابے نے کہا ٹھیک ہے بیٹی رکھسا اور باہر نکلی گئی اس ٹائم آیا تو بابے کی دلیا چلیا یا کوئی گرم چیز بنائی نہ ڈونگے چاہیے تھے بابے نے سامنے رکھی نے بابا جی کھائی کی نہیں وہ نکلی گئے باہر جسے موڑی آئے اور ڈونگا اسے طرح پڑیا نہ پڑیا ہوا انہیں اسے کہنا بابے نے دل نہ ویچا ہی کھڑیا نے شامی پھر دیتا نے پھر بھی کوئی کھاتا چاہی کھڑیا نے سویرے پھر ناشتہ دیتا نے بابے ہاتھ بھی نہیں لایا پھر چاہی کھڑیا نے دوبارہ پھر کوئی کھانا دیتا نے بابے تکیا بھی نہیں پھر چاہی کھڑیا نے تو جس نے دوے دڑے نماشا دیتا نے تو اسے طرح بابے ہاتھ بھی نہیں لایا تو پھر جمع ہوئی گے سارے بابا کیا نے روٹی کھانا تازی اکھ بڑی کٹوائی نہیں خدانی تو روٹی نہیں کھاتی تو کل صبح تو کیتا ہے آج شامی دیا نہ ایک رات دو دیاریاں ہوئی گیا کوئی اناج تو نہیں کھاتا کوئی چیز نہیں کھاتی ہے کہ اثر قدر جاس کے کس طرح پیسی یہ ہوگا کیا بابے نے جو جواب دیا ہے وہ سنیے گا جب اس کا کرم یہاں پہ آ جائے نا بابے نے جو جواب دیا اس نے اس بابے آخیا پترو میں نہ کھائی سکنا تو بابا کیا نہ کھائی سکنا بھوک کوئی نہیں کیا نہیں کھائی سکنا پسند نہیں تو جڑی چیز پسند ہے وہ آرڈر کرنا وہ حکم کر رہا وہ بنائی جائے ایک نہیں اللہ نے ساری جڑی نعمت ہے وہ ساری چنگی اپنی کی کوئی نعمت ہے خدا بندی نا پسند نہیں ہے ایسی گل نہیں ہے اصل گل یہی کہ جس نے ڈاکٹر نے کی منع کیتا کہ تو سجدہ نہ کریا تو جس نے خدا نہ رزق کا تو میں اس نے پاسے ہاتھ چاڑایا تو پھر اندروں میں کی چنجوڑی تے ضمیر آکھنا کہ تو رزق تے کھانے دے پاسے دوڑنا ہے کہ سجدہ نہ کر سکنا رزق کا تہاڈا حق کس طرح اگر خدا نے سامنے تو سجدہ نہ کری سکنا اس نے سامنے چکی نہ سکنا کہ اس نے دیتی ہوئی نعمت تو کس طرح ٹکارنا ہے کیا کیسے کھا لیتے ہیں ہم اناج کو کیسے سمیٹ لیتے ہیں ابھی جھک نہیں سکتے ہو جھک نہیں سکتے اس کے سامنے اگر اس کے سامنے اس کی کبریائی کا اظہار اور اقرار نہیں کر سکتے ہو سبحان ربی الاعلی کا اعلان نہیں کر سکتے ہو تو اس کا دیا ہوا رزق کیسے کھاتے ہو کیا کھاتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ یہ رزق بھی تو اسی کا ہے جس کی ذات کے سامنے جھکنے سے ہم اکڑے ہوئے ہیں ہم مغرور ہیں متکبر ہیں یہ رزق بھی تو اسی کا ہے رزق کھاتے ہوئے پھر تمہیں شرم نہیں آتی بابے رحمان اترا کھا میں یہ روزی اس وقت کیا نہ کھانا جب تک سجدہ نہ کر سکا جب تک میں نماز نہ پڑھ سکوں میں نے کچھ نہیں کھانا ہے مرتا ہوں تو مر جاؤں
आंख बिगड़ती है तो बिगड़ जाएगी, खराब होती है तो हो जाएगी, लेकिन मैंने भी तहिया कर लिया है कि ये रिज़्क़ तब खाऊंगा जब मैं सजदे के काबिल हो जाऊंगा, सजदा करके उसका रिज़्क़ खाऊंगा। अल्लाह पाक हमें बंदगी की तौफीक अता फरमाए। हुजूर के जिक्र की बज़म है, हुजूर के मिलाद की महफिल है, और हर साल इस घर के अंदर बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ हुजूर के जिक्र की बज़म सजाई जाती है। आप भी आते हैं, मैं भी यहाँ पे आता हूँ, जिस जिसको बुलावा होता है वो हाजिर हो जाता है इस बाबरकत महफिल में, करम से अपनी झोली भर के चला जाता है, और पूरा साल इस घर पे अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। और सिर्फ एक ये घर नहीं, मैंने पहले कहा, चाहे हाजी तसद्दुक साहब का घर हो या और किसी का घर हो, जहां हुजूर के जिक्र की बज़म सजती है, ये मेरे जितने भी असलाफ गुजरे, उलमाए हक जो गुजर चुके, उन्होंने लिखा और कहा है कि पूरा साल वो घर अल्लाह की रहमतों से माला माल रहता है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, नारे सुन्नत। पूरा साल उस घर पे अल्लाह का करके रहता है जहाँ मुस्तफा के जिक्र की बज़म सजती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस घर में भी हर साल हुजूर के मिलाद का उनका जश्न होता है, नबी के आने की खुशी होती है, महफिल होती है, उलमा और शनाखान हुजूर की तारीफ करते हैं। कोई नबी की आंखों का जिक्र करता है, आपके सामने आप खुश हो जाते हैं, कोई नबी की जुल्फों का जिक्र करता है, खुश हो जाते हैं, कोई मुस्तफा के चेहरे का जिक्र करता है, खुश हो जाते हैं, कोई आका के होठों का जिक्र करता है, खुश हो जाते हैं, कोई आका के हाथों का तज़किरा करता है, खुश हो जाते हैं, कोई नबी की आने का जिक्र करता है, आम ईमान को ताज़ा कर लेते हैं, कोई नबी के जाने का जिक्र करता है। सुभान अल्लाह। बहरहाल कोई भी अदा कोई पकड़ ले, चाहे कोई नात खान है या कोई मौलाना साहब है, कोई भी अदा आपके सामने बयान करे तो वो अदा तो मुस्तफा की होगी। अगर चेहरा का जिक्र आ गया, हुजूर का चेहरा रोशन और मुनव्वर है, सुभान अल्लाह, तो चेहरा भी तो मुस्तफा का है ना। सुभान अल्लाह। अब जब उस चेहरे के औसाफ आपके सामने जूं रखे जाएंगे कि मेरे नबी का चेहरा ऐसा था, तो सुन सुन के आप अपनी मोहब्बतों के अंदर निखार लाएंगे ना, सुभान सुभान अल्लाह। आपके ईमान के अंदर कुव्वत और ताज़गी आएगी, क्योंकि मुस्तफा की इस मोहब्बत आपको है। सुभान अल्लाह। तो हुजूर की जिस वस्फ का भी तज़किरा होगा, मेरे आका की जिस अदा का भी जिक्र होगा, आप सुनेंगे, चूंकि हुजूर की हर अदा से हमें प्यार है, सुभान अल्लाह। हुजूर के जिक्र से भी प्यार है, हुजूर के मिलाद से भी प्यार है, हुजूर के बचपने से भी प्यार है, हुजूर की जवानी से भी प्यार है, मेरे आका की मक्की जिंदगी से भी प्यार है, मुस्तफा की मदनी जिंदगी से भी प्यार है, मेरे आका की दुआओं से भी प्यार है, आका की अदाओं से भी प्यार है, आका की एक एक सुन्नत से मोहब्बत है, क्योंकि हम मानने वाले हैं। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी इस घर के अंदर हाजी मोहम्मद खालिद मरहूम मगफूर, उनके घर में मुस्तफा के जिक्र की बज़म सजी है। अल्लाह हुजूर के मिलाद का सदका, नबी के जिक्र का सदका हाजी साहब की कब्र पे रहमतें नाज़िल फरमा और उनकी आखिरत आसान फरमा। उनके बाप और दादा जितने भी खानदान के बुजुर्ग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, अल्लाह सब की कब्रें रोशन फरमा, और उनके जितने आले खाना है, जितने भी उनके लवायकीन है, जितने भी उनकी औलाद है, आले खानदान है, अल्लाह सब की जिंदगियों में खैर और बरकत अता फरमा। ये मोहब्बतें अपनी बारगाह में कबूल। मैंने एक आयत मुबारक आपके सामने पढ़ी है, सुभान अल्लाह। वरफ़अना का जिक्र। सुभान अल्लाह। ऐ महबूब, अल्लाह फरमाता है महबूब, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान हमने आपके तज़किरे को बुलंद कर दिया, आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कैसे? इसी सुभान अल्लाह। कुरान के अंदर आगे जाके सूरह कौसर की इब्तदाई आयात बैयनात के अंदर अल्लाह फरमाता है महबूब इन्ना आतोइना कल कौसर, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। हमने आपको कौसर दिया है। और इस कौसर की तफसीर मैं रात भी लसा के अंदर बयान कर रहा था ये कि कौसर की तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि इस कौसर की तफसीर से अल्लाह का ऐलान किया है कि ऐ महबूब जो
ذکر ہے تیرا وہ بھی کوثر کے حساب سے ہے، سبحان اللہ، حسن ہے تیرا وہ بھی کوثر کے حساب سے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو گفتگو ہے تیری، اخلاق ہے تیرا، وہ بھی کوثر کے حساب سے ہے، جو کردار ہے تیرا وہ بھی کوثر کے حساب سے ہے، اے محبوب تیری آمد ہے وہ بھی کوثر کے حساب سے ہے، اے محبوب تیری زندگی کے جو شب 63 سالہ حیات طیبہ ہے، ایک ایک لمحہ کوثر کے حساب سے ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ سن لیں، چونکہ اتنا وقت نہیں ہے میں بڑی کھول کے اس کو بیان کروں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے یہ سن لیں کہ جو چیز حساب کوثر سے ہونا، اس کو انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے سمجھ سکے کہ یہ کتنا ہے، سبحان اللہ، اور نہ ہی اندازہ کہہ سکتے ہیں اتنا سا اتنا سا اتنا سا اتنا سا اتنا سا اتنا سا ہو مشرق تو مغرب تک سا شمال کو جو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے احاطے کے اندر وہ آتا ہی نہیں ہے کہ جو پیمانہ کوثر سے ناپ کے دیا ہو، مصطفیٰ کو اللہ نے ہر ادا پیمانہ کوثر سے ناپ کے دی ہے، اور ذکر مصطفیٰ بھی پیمانہ کوثر سے ناپا ہوا ہے، تبھی خدا کا قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ کیسے بلند کیا ہے؟ تو نے تو سارے نبیوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آسن حکومت کرسن توری جاسن زندہ آسمانہ پر، تو پھر 500 سال بعد مکے نے اندر تیری ظاہری آمد ہے، لیکن محبوب ورفعنا لک ذکرک، آدم زمین پر آئے نہیں تو ذکر شروع ہو گیا۔ فرمایا میرے محبوب جناب آدم صفی اللہ زمین پہ آئے ہیں، روح کا عالم دیکھا، دھرتی کا نظام دیکھا، اس زمین کی حالت ذات دیکھی، اللہ کیا کروں یہ زمین کو رنگ لگ جائے، یا اللہ کوئی ایسا کام کرا یہ آباد ہوئی کچھ ہے، یا اللہ کوئی یہ جا کام کرا یہ زندہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، آج زندہ کرنا چاہتے ہیں نا، کھیتی ہے جی یہ تو بڑی بنجر ہے، اس کی آباد کرنے ہیں، کھاد بانے ہیں، اس سے ہر طرح کی محنت کرنے ہیں، ہل مارنے ہیں، دیکھ بھال کرنے ہیں، پانی لانے ہیں، اس کی ہر طرح جو اس کی ضرورت ہے پوری کرتے ہیں تاکہ آباد رہے۔ آدم نے زمین کو دیکھا غیر آباد ہے، فرمایا اللہ کیا کروں تیری دھرتی آباد ہو، میں کیا کروں تیری زمین آباد ہو جائے۔ اب اس کیا کروں کے چکر میں 350 سال کا عرصہ گزار گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کا پیارا نبی آدم 350 سال کی حیات گزار دی کہ کیا کروں کیا نہ کروں، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کیا کروں۔ آخر کار پھرتے پھرتے اسی سوچ کے اندر کہ کیا کروں کہ زمین آباد ہو جائے، کیا کروں کہ دھرتی میں رونقیں لگ جائیں، کیا کروں کہ اس زمین پہ کے اندر رنگ بھرے جائیں، کیا کروں کہ یہاں محفلیں جم جائیں، کیا کروں کہ یہاں رونقیں زندگی کے آثار آ جائیں، کیا کروں۔ اسی چکر میں 350 سال گزر گئے، آخر کار جب بطحائے مکہ کے اندر آتے ہیں، سبحان اللہ، حرم کی حدود کے اندر آتے ہیں، کعبۃ اللہ کے قرب میں آتے ہیں، تو ایک حلق کے لیے غیبی ایک صدا آتی ہے، آدم تو چاہتا ہے زمین آباد ہو؟ فرمایا ہاں یہ چاہتا ہوں، کیونکہ بڑی غیر آباد ہے، بڑی وحشتناک ہے، یہاں پہ بڑا خوف و ہراس ہے، یہاں پہ زندگی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں یہاں پہ زندگی کے آثار آئیں۔ تو فرمایا آدم اگر چاہتا ہے نا کہ یہ زندگی سے زمین آباد ہو جائے تو پھر چل سونے کا منہ نام لے لے، پھر محبوب کا نام لے لے۔ پھر آدم علیہ السلام نے وہاں سے سفر کرتے کرتے میدان عرفات کے اندر، جہاں پہ آج حج کا خطبہ دیا جاتا ہے نا، میدان مسجد نمرہ کے قرب میں آئے، جہاں مسجد نمرہ ہے وہاں قریب آئے، اور قریب آ کے پھر اس صدا کی طرف کان لگایا کہ جو کہنے والا کہہ رہا تھا چل یار کا نام لے لے، اگر زمین کی آبادی چاہتا ہے تو یار کا نام لے لے، اگر زمین کی آبادی چاہتا ہے ذکر مصطفیٰ کر لے۔ آخر کار پھر جب یہ پک ہو گیا کہ یار کے ذکر کے بغیر زمین کی آبادی کوئی نہیں، آج علماء کہتے ہیں پورا سال وہ جگہ آباد رہتی ہے، کیوں؟ یہ ذکر مصطفیٰ کا خاصہ ہے، یہ نبی کے ذکر کا کمال ہے۔ تو آدم علیہ السلام میدان عرفات کے اندر ہے، یار کا ذکر کر تاکہ دھرتی آباد ہو۔ آخر کار اس مقام پہ آ گئے، چھوٹا سا چیز پہاڑی ہے،
اس کی نکر پہ آ کے کھڑے ہو گئے، کونے پہ کھڑے ہو گئے، اور جو ہی اس کونے پہ کھڑے ہوئے نا، اس چوٹی پہ کھڑے ہوئے نا، تو جناب آدم کے لبوں پہ حرکت آئی اور میرے کریم نبی کا نام آدم کے لب پہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کے نام کا لب پہ آنا تھا۔ وحدہ لا شریک نے محبت سے بلایا، فرمایا پیارے آدم سبحان اللہ۔ اب تو بھی قبول ہے، تیرا ارادہ بھی قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ آدم تو بھی رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، یہ تیری نیت بھی قابل قبول ہے۔ اب تو بھی میرے قرب کے اندر ہے، تیری نیت کو بھی میں نے دوام بخش دیا۔ آدم یہی زمین تیری نسل سے، تیرے بیٹوں سے، تیری اولاد سے آباد ہو جائے گی۔ ایک وقت آئے گا دنیا کے کونے کونے کے اندر، دنیا کے کونے کونے کے اندر، بلکہ گھر گھر کے اندر یہی صدا آئے گی، سرکار جیا سہارا۔ تو بھی قبول ہے، تیرا ارادہ بھی قبول ہے کہ زمین آباد ہو جائے۔ او پیارے آدم، ایک وقت آئے گا تیری اس نیت کے مطابق میں اپنی زمین کو اس طرح سے آباد کروں گا۔ ایک وقت آئے گا پوری دنیا کے اندر میرے مصطفیٰ کے خادم اور غلام محفلیں سجا کے شوق و محبت سے یوں جھوم جھوم کے کہیں گے، سرکار جیا سونا، سرکار جیا سونا، آیا ہے نہ آئے، سرکار جیا سونا۔ جس کا ایمان و عقیدہ میرے نبی جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے، جس کا یہ اعلان اور دعویٰ ہے، جس کا عشق یہ کہتا ہے پوری کائنات کے اندر میرے نبی جیسا خوبصورت کوئی نہیں ہے، وہ چپ نہ رہے، کہہ دے سرکار جیا سونا، سرکار جیا سونا، آیا ہے نہ آیا، کیونکہ حسن یوسف حکم عیسیٰ جب بیزاداری، آج ہوا ہمادارت کہ تو تنہا داری، سرکار جیا سونا، آیا ہے نہ آیا، نہ رب نے بنایا ہے کہ نہ رب نے بنایا ہے، نہ رب نے بنایا ہے کہ نہ رب نے بنایا ہے۔ اور قابل توجہ کوئی سردائے سر جا، یہ آپ کی محبت کی چھیڑ کے لیے میں نے یہ شعر پڑھا ہے، کوئی سردائے سڑ جا، سبحان اللہ۔ کوئی سردائے سڑ جاوے، کوئی مردائے مر جاوے، کوئی سردائے سڑ جاوے، کوئی مردائے مر جاوے، سنیان دے گج وج کے، سنیان دے گج وج کے میلاد منا۔ راز کرو تو جناب آدم کے لبی ہر پڑ کے اندر آئے، میرے نبی کا نام ہے نامی اس میں گرامی، آدم کے لبوں پہ آیا، اللہ نے فرمایا آدم تو بھی قبول، تیرا ارادہ بھی قبول۔ سبحان اور اللہ۔ فقط اتنا ہی نہیں، حاجی عبدالخالق صاحب گھر میں یہ تسلسل کے ساتھ مسلسل 8 سال محفل ہوتی ہے حاجی تصدق صاحب کے گھر میں، اور بھی کئی ایسے رحمت والے کرم والے گھر ہیں جن میں حضور کے ذکر کی بزم ہوتی ہے۔ ان سارے گھروں کے نام یہ میرا جملہ، یہ میرا فکرہ کہ فرمایا آدم تو بھی قبول، تیرا ارادہ بھی قبول، اب تیری نسل سے زمین آباد ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہ جو ٹبا ہے، یہ جو نکر ہے جہاں پہ میلاد ہوا، یہ بھی مجھے قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آدم قبول، ٹھیک، کوئی اس میں شک نہیں، آدم قبول، چونکہ آدم تھوڑا خلیفہ ہے، مسجد ملاقہ ہے، سارے انسانوں میں ابایا، آدم قبول، کہ اللہ کوئی ایسا اعتراض نہیں، آدم قبول، کوئی شبہ نہیں، آدم نہ ارادہ قبول، کوئی شبہ نہیں، کہ ارادہ قبول ہویا تو پھر یہ مخلوق خدا آئی نا، اللہ آدم قبول، کوئی شبہ نہیں، ارادہ آدم قبول،
کوئی شبہ نہیں پر او ٹیکری جتھے آدم کھلتا وا میں توجہ چاہتا ہوں ذکر رسول قبول ذکر رسول قبول نبی کا میلاد قبول نبی کا تذکرہ قبول منانے والے قبول آنے والے قبول سجانے والے قبول سننے والے قبول سنانے والے قبول تو جس مقام پہ یہ ذکر ہوا وہ جگہ بھی قبول جس جگہ پہ ذکر رسول ہوا وہ جگہ بھی قبول یہ قانون قدرت ہے فرمایا آدم تو بھی قبول تیرا ارادہ بھی قبول جس زمین پہ تیرے قدم رکھے ہیں وہ زمین بھی قبول آدم قبول ہویا اسا رنگ تکے آدم نہ ارادہ قبول ہویا اسا رنگ تکے نا آدم قبول رنگ تکے سارے انساناں نہ پیو سارے انساناں نے جد ارادہ قبول ہویا رنگ تکے یہ ساری انسانیت آئی رنگ تکے پر یہ جڑی جگہ قبول ہوئی ہے اس کی کہہ دیتا ہی میں تو ساری توجہ چاہتا نکتا ہے یا اللہ جگہ قبول کی تھی اس کی کہہ دیتا ہی فرمایا اس کی دیتا ہے آدم کی قبول کیتا اس کی بھی شان دیتی ہاں آدم نے ارادہ بھی قبول کیتا اس کی بھی شان دیتی اس ٹیکری کی قبول کیتا اس کی بھی شان دیتی اور پورے حجاز میں اندر جاؤ کسا کو بھی پوچھو کہ اس ٹیکری کا نام کیا اسی جبل رحمت سبحان اللہ اس جبل رحمت نے ارد گرد حاجیوں کو پوچھو اس نے ارد گرد بڑے بڑے کتاور پہاڑ موجود ہے لیکن اگر کسی حاجی کو لوں کسی مقامی کو لوں کسی میدان عرفات جمع والے کو لوں کسی کو پوچھو یار ہے بڑا سارا واسے پہاڑا خالی جبل آکسی اگر عربیہ اگر پاکستانی آکسی پہاڑا ایک پہاڑ ہے عربیہ آکسی جبل ہے ادھر جبل ہے ادھر جبل ہے چاروں پاسے جبل ہے اے نکا جا وچ سبحان اللہ اس کی کدا بھی کوئی بندہ خالی جبل نہیں آخنا اس کی ہر بندہ چاہے پاکستان نہ ہے ہندوستان نہ ہے دنیا میں کسی کونے نہ ہے عرب نہ ہے عجم نہ ہے کوئی بھی بندہ ہے مسلمان اس کا بارے پوچھو وہ یہ آسی ایک جبل رحمت ہے سبحان اللہ رحمت کس طرح اتنے بڑے بڑے سے ان کی رحمت نہیں لگی اللہ اتنے بڑے بڑے پہاڑے کتاور پہاڑے آدھا سمان پہاڑے انہاں کی رحمت نہیں لبی اس نکے کی رحمت کس طرح لبے گی اللہ پھر تو سمیں عشق اس کی رحمت تان لبی ہے اس کے ذکر رسول اللہ سبحان اللہ پتہ چلا یہ میرے رب کا قانون ہے کہ ہم مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے ذکر میں کرنے والے قبول ہوتے ہیں سننے والے قبول ہوتے ہیں ہاں منانے والے قبول ہوتے ہیں سارے جو ہے اہتمام والے قبول ہوتے ہیں سارے عاشق قبول ہو جاتے ہیں پر وہ جگہ بھی خدا کے ہاں قبول ہو جاتی ہے جہاں ذکر رسول ہوا ہے سبحان اللہ میں اتنا بڑا کتاب ہے اپنے مسئلے کے جتنے بزرگ گزرے میں انہوں نے تحریرہ کتابیں خود پڑھی اپنی اکھی نال آج بھی موجود ہیں ہمارے کو بزرگان دل لکھنے اگر زمین نے کسی پیڑ چ ملاد ہونا پہ حاجی صاحب نے اس سین اس کوٹھی چ عبد الخالق صاحب کی کوٹھی چ ملاد ہونا پیا تو جس نے ملاد ہوئی نا سی نا یہ نال علیاں جتنی زمین آئیاں یہ نال علیاں میں پڑھیا بزرگان قول وہ نے نال علیاں جتنی زمین آئیاں یہ ساریاں اٹھی تے اپنے انداز وچ اپنے رنگ وچ اپنے طریقے نال یہ اٹھی تے اس کوٹھی کی سین کی یہ سلامی مارسن یہ سرود مارتا سن مبارک وے ملاد ہویا سبحان اللہ زمینہ آسن مبارک ہے اس کوٹھی کی اس دھرتی کی مبارک کے ساتھ سے مبارک ہے تمہارے مسلم سبحان اللہ اسی لیے علماء حق فرماتے ہیں پورا سال وہ جگہ جو ہے نا مستفیض رہتی ہے سبحان اللہ ان کا ذکر ہو جائے پورا سال وہ جگہ مستفیض رہتی ہے اور نور برستا ہے ایک بزرگ ہیں ان کا قول پڑھا ہے کتاب کے اندر وہ کہتے ہیں میں مکہ کے اندر موجود تھا آخری بات ہے بس توجہ چاہتا ہوں تو سن اس میں سبحان اللہ کہتے ہیں مکہ میں موجود تھا میں طواف کعبہ کر رہا تھا اللہ کے گھر کے چکر لگا رہا تھا طواف جب مکمل کیا تو میں حرم میں تھا ایک طرف میری ویسی نظر گئی پرانا دور ہے میری نظر گئی تو میں نے دیکھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک تسلسل سا ہے نور کا
لائٹ نہ ایک شعلہ ہے زمین اوپر اٹھنا آسمان تک جانا آسمان اوپر مڑی تے زمین تک اچھنا یعنی ایک تار جی لگی ہوئی زمین و آسمان کے درمیان جی خلا ہے نا اس خلا وچ ایک نور نہ ایک تسلسل ہے پڑھنے میں بڑا حیران ہے دور بھی ایسا سا پرانا دور ہے بڑا حیران ہے بھائی کیا یہ عجیب چیز ہے بھائی آج اگر یہ کوئی مسئلہ ہے نا تو آج تسا بھائی ہو سا چائنا والے بنائی ہو سی چائنا والے اور یار کیا پوچھا وہ چائنا والے نے کمال ہے وہ سارا چائنا والے نے کھائی سکی لیکن اسے چائنا شائنا کوئی نہیں تھا تو بزرگ آتے میں بڑا حیران ہے بھائی کیا کہہ رہا ہے کیا نور تھلے اٹھنا اوپر جانا اوپر پھر کوئی تھلے اٹھنا اتنے کیا کہہ رہا وہ آخر میں تو آپ تو فارغ ہوئی نہیں بات نہیں کری تھے آخرکار مارے کو نہ رہنا ہے انسان سا نہ رہنا ہے سر میں ٹوری پہ آیا اس پاس ہے جتھے وہ تسلسل سا میں اس پاس ہے ٹوری پہ آیا جانے ہو آخرکار لوڑن والا رہا نہ خالی لوڑ دی جسم وفی کئی بار ہاں لوڑن والے تو اللہ کی لوڑی کنے ہیں تلاش کرنا لا جو ہے نا وہ حوصلہ چاہیے ڈھونڈا کون آخری گل کر سا کسی کی اس کی تکلیف نہ سمجھے دلہ بھی گل سمجھے جس میں شکوے شکایت کروں گا ہمارے سمیت آجی صدق صاحب کو میں بھیجا نا آجی جی کو اتارنا کہہ پوچھ رہے ہو کتر کہہ کاسا تک تو نہ فرمانا ڈاڈا اس ارلیے گیا اندالا آجی اور بول بھیجا سمجھے آجی جی کیا کروں کون تانگا کون بھنورا ایک تا ایک بیماری یہ جی ہے پہنی جی کھائی لکھی بھیجی دے آجی جی کرائج بڑی تکلی ہے بڑی ٹینشن بڑی پریشانی ہے رنگ برنگیاں گلاں باساں میں رنگ برنگیاں میں آپ تساں نہیں میں رنگ برنگیاں گلاں باساں آجی جی یہ ٹینشن چلی ہے یہ ٹینشن چلی ہے یہ ٹینشن چلی ہے یہ ٹینشن کاش کہ ایک باری اٹھی تو ادھر بائی ہوگی کہ یہ ٹینشن چلی ہے یہ ٹینشن چلی ہے یہ ٹینشن میاں صاحب ایک اعلان کیتا صاحب بلوغ نے کتاب میں سنے جاؤ تو سامنے آپ فرمانے پچھلی راتی ٹھیک نہیں کیا کسی حکیم کے نسخے سے تجھ تیرے مرض کے اندر افاقہ نہیں ہوا کہیں سے اگر تیرا علاج نہیں ہو سکتا لا علاج بچ والے آج میرے پر رحمت پر ایک بار جھک کر دیکھ تیری بل پہ رحمت کی چادر میں پھیر دیا ایک باری منہ پھٹی تک منہ بولی تک جے تہاڈی زندگی نے روگ نہ ختم کیتے تے خدا نہ اولاد نہیں نافرمانی ہے آجی اور نکلنے بھائی تے کتنی لمبیاں چھوڑنا ہے ایک بار ہمارے کول بھی آنا سبحان مجھ سے بھی کہہ دی اگر اولاد کی جھولی میں ہدایت کی نعمت نہ ڈال دی تو تب مانگے کون میں عرض کر رہا تھا ڈھونڈنے والا جو تلاش کے اندر نکلے وہ خالی کبھی نہیں لوٹتا تلاش کے اندر وہ بابا جی فرماتے ہیں میں بھی تلاشی تھا میں تلاش کے اندر نکل کھڑا ہوا آخر کار میں منزل مقصود پر پہنچ گیا میں اس ٹھکانے پر پہنچا جہاں سے نور زمین سے نکلتا ہے آسمان کی طرف آسمان سے زمین کی طرف ایک تسلسل سا لگا ہوا ہے ایک سلسلہ سا بسا ہوا ہے وہ کہتے ہیں میں نے وہ جگہ پا لی میں نے دیکھا ایک حویلی ہے اس نے بیڑے نیچے سارا کام بنا گیا باہر چلا دیواری ہے اس نے اندر ہی جو کچھ تھا نا کرتا دھرتا اس نے اندر ہے
وہ آنے ہون میں کی اے دلہ چ بڑا خیال بھائی اندر تھیا کیا آکھا بیڑے وچ کیا چیز ہے وہ آنے جھلا میں ویلی میں دروازے پر پہنچیا نا تو میں بوا ٹھکوریا کھڑکایا اللہ بوا کھڑکایا سونے نبی نے ذکر سن لیا بوا کھڑکایا کرو ساریاں مشکلات دور ہوئی جا سن ساریاں پریشانیاں ٹلی جا سن ساریاں مصیبتیں ٹلی جا سن جس نے دل وچ جو بھی مقصد ہے اس نے بوا کھڑکایا کرو کھڑکانا تو سنا کام دینا اس کا نہ اس میں کوئی نہ سو بڑا کریم رب ہے بڑا رحیم رب ہے دوڑی تے جاؤ اس نے رحمت علیہ پاس دوڑی تے جاؤ لپکی تے جاؤ مری تے جاؤ پجی تے جاؤ اس نے بڑا کریم رب ہے بزرگ فرماتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا کھل گیا دروازہ اجازت لے کے میں بھی اندر داخل ہوا میری نظر پڑی اس حویلی کے سیان کے اندر مصطفیٰ کے ذکر کی بزم سجی ہوئی اس سیان کے اندر نبی کے ذکر کی محفل لگی ہوئی ہے حضور کی عادات مبارکہ سیرت صورت کے ذکر خیر ہو رہا ہے اور شاہ اپنے نبی کا ذکر سن کے اپنے سینے منور کر رہے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں حضور کہتے میں بھی بیٹھ گیا اور سمجھ گیا کہ یہ سارا نور مصطفیٰ کے ذکر کے صدقے میں اور پھر جن علماء نے اس عقائد کی تشریح کی ہے شرح کے اندر لکھا ہے کہ اس بزرگ نے دیکھا گیا تھا وہ نوری فرشتے تھے جو آسمان سے زمین کی طرف آتے تھے ایک سلسلہ لگا ہوا تھا زمین سے اور یہ حقیقت ہے میرے رسول کے ذکر کی محفل سجدی ہے شروع سے لے کے آخر تک اللہ کی نورانی مخلوق یوں اپنے پر پھیلائے رکھے اس کی رحمتوں کے فرشتے جو ہے نا اس محفل کو سائے کے اندر رکھتے ہیں اللہ پاک آج کی محفل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور جتنے احباب آئے ہیں نوجوان آئے ہیں محبت لے کے آئے ہیں پیار لے کے آئے ہیں اللہ آپ کی محبتیں سلامت رہے آپ کے دلوں میں مصطفیٰ کریم کی سچی اور سچی محبت ہو اور آپ حضور کی ہر ادا سے پیار کریں خصوصاً یہ نماز یہ ادائے مصطفیٰ ہے اور ایسی ادا ہے کہ جس کے متعلق نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حضور کی بہت ساری سنتے ہیں میرے آقا کی بہت ساری سنتے ہیں بہت ساری ادائیں ہیں لیکن کسی ادا کو میرے نبی نے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں فرمایا کسی سنت کو حضور نے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں فرمایا ہے یہ نماز وہ سنت مصطفیٰ ہے وہ ادائے مصطفیٰ ہے جس کو مصطفیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا اللہ پاک حضور کے ذکر کا صدقہ آپ کو 5 وقت کا پکا نمازی بنائے اور اللہ اس گھر کے اندر برکتیں اس گھر کے اندر رحمتیں نازل فرمائے حاجی عبدالخالق صاحب کی قبر کو اللہ منور فرمائے ان کے آباء و اجداد کی بخشش فرمائے اس بستی کے جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے بھائی شبیر صاحب کے والدین اور باقی جتنے احباب جو اس دنیا کو چھوڑ کے گئے اللہ سب بزرگوں کی قبر روشن فرمائے اس علاقے میں جتنے قبرستان ہیں اللہ ان پہ اپنے کرم اپنی رحمت کا نیل برسائے اور اہلیان علاقہ کی اللہ مغفرت و بخشش فرمائے اللہ پاک سب کی محبتیں قبول و منظور فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں درود و سلام کے دعا اشاروں کے اس کے بعد مل کے دعا مانگیں گے مصطفیٰ